مسلم لیگ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے نواز شریف صاحب کیا منجمد تھے، متحرک نہیں تھے۔ بہرحال مسلم لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب اب سیاست میں فعال ہو رہے ہیں، اپنا کوئٹہ کا دورہ کریں گے، اس کے بعد وہ پورے ملک کا دورہ کریں گے، ایک ایک شہر جائیں گے اور لوگوں کو بھی اپنی سیاست میں متحرک کریں گے۔ میاں نواز شریف صاحب پہلے متحرک کیوں نہیں تھی؟ میاں نواز شریف صاحب تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں جاتے، مری میں ان کی سرگرمیاں تھی، کبھی ادھر پھرتے ہیں کبھی ادھر پھرتے ہیں، اور وہاں بندریوں کے ساتھ بھی میاں نواز شریف صاحب کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے اب متحرک ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن سے چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ان کو کہہ دیا گیا بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں۔ میاں صاحب کو چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، تو میاں صاحب نے پھر اپنی کوئی مصروفیات تلاش کرنا شروع کر دی، کبھی مری میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ سیاست میں متحرک ہونے جا رہے ہیں۔ ادھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ان کو جس طرح سے اٹھایا گیا، جس طرح سے ان کو کہیں بٹھایا گیا، اس کے بارے میں کئی چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جیسے کہ منیب فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان پر کڑا وقت ہے، ان پر برا وقت ہے، ان کو کس طرح سے وہاں پہ رکھا جا رہا ہے، ان کو کس طرح سے، کچھ لوگ تو شاید یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ان کو بھی شاید ننگا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ان کے حوالے سے مکمل تفصیلات اب سامنے آ چکی ہیں۔ عمران ریاض خان کی طرف سے ایک باقاعدہ ویلاگ بنایا گیا، وہ کہتے ہیں میری علی امین گنڈا پور سے آدھے گھنٹے تک بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، میں نے کئی سوالات پوچھے، انہوں نے سوالوں کے جوابات دیے، تو اس سے یہ نظر آتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ایک میٹنگ کے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں طلب کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا۔ امن و امان کے حوالے سے میٹنگ تھی، جیسا کہ لکی مروت میں صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے، اسی حوالے سے ان کو اسلام آباد میں بلایا گیا۔ یہاں پہ کے پی ہاؤس میں وہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنی سیکیورٹی کے ساتھ آئے، لیکن ان کو پھر فاٹا ہاؤس پہنچنے کے لیے کہا گیا۔ وہاں وہ بغیر سیکیورٹی کے چند لوگ ان کے ساتھ تھے، سیکیورٹی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہاں پہ جا کے امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا، ان سے سوالات کیے گئے، ان سے مشاورت کی گئی، ان سے پوچھا گیا، ان کو بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر معاملہ وہی شروع ہو گیا جس کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ میرے وزیر اعلیٰ کو اٹھایا گیا، اس کو یرغمال بنایا گیا۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس 22 اگست کا جلسہ ملتوی کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آیا، اعظم سواتی میرے پاس آئے، ان کو انہوں نے بھیجا تھا، اور میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، ان کے وعدے پر اپنا جلسہ ملتوی کر دیا۔ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ عمران خان کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی، لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ 8 ستمبر کو عمران خان کہتے ہیں کہ جس طرح سے جلسہ ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے اجازت دی گئی تھی، جس طرح سے انہوں نے خود تاریخ مقرر کی تھی، اس طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آئندہ ان کے ساتھ کوئی بات کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 6 لوگ میرے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اس کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان سے یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے، پہلے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے ان کو لانگ مارچ ملتوی کرنے کے لیے کہا گیا۔ عمران خان نے کئی مرتبہ اس کو ملتوی کیا بھی، لیکن بالآخر عمران خان نے کہا کہ میں اب اس کو ملتوی نہیں کروں گا۔ جب یہ کہا جانے لگا تھا کہ اگر عمران خان وہ مارچ ملتوی کر دیتے تو انتخابات نئے سرے سے ہو جاتے، لیکن عمران خان نے چونکہ ضد کا مظاہرہ کیا، عمران خان نے چونکہ ہٹ دھرمی دکھائی، اس لیے پھر مذاکرات کا باب بند کر دیا گیا۔ عمران خان نے اس موقع پر بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میرا ساتھ یہ لوگ دھوکہ کرتے رہے، تو عمران خان نیا دھوکہ کب کھائیں گے؟ اب ان کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ عمران خان کو کیا کوئی ایسی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، یا پھر جلسے کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی؟ بہرحال 8 ستمبر کا جلسہ ہو گیا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ جلسہ نہ ہو
تو ناممکن تھا جلسے کا ہونا، ایک راستہ بھی مختصر کر دیا گیا تھا۔ بہرحال جلسے کے بعد جو کچھ ہوا اس کو عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ دھوکہ قرار دے رہے ہوں، جس طرح سے ان لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی، 7-8 اس پارٹی کے لیڈروں کو اٹھایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا، جس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے تحریک انصاف کی طرف سے تو کیا جانا ہے، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اس پر بات کی ہے، MKM والوں نے بھی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے، محمود اچکزئی نے زیادہ سختی کے ساتھ بات کی ہے، مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے بھی گنگلوؤں سے چاندے نے مٹی جھاڑی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جیسے خواجہ آصف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رانا تنویر ہے، انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے کہ جب آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ویسے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کا جرم اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، کیوں نہیں ملنی چاہیے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے کس طرح سے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، گرفتار کرنا ہے تو پھر اسپیکر کی اجازت ضروری ہے، اور پھر پولیس نے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، وہاں پولیس والے نہیں گئے، ایاز صادق کی طرف سے ہو سکتا ہے اجازت دی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجازت نہ دی گئی ہو جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے، لیکن وہاں پہ جس طرح سے یہ کہا گیا کہ نقاب پوش لوگ گئے، سب کو پتا ہے کہ نقاب پوش کہاں سے آتے ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ گرفتاریاں کی۔ اس کے بعد ایک طوفان وہاں پہ مچا ہوا نظر آ رہا ہے، اسمبلی کے اندر بھی باتیں ہوئی، سینٹ کے اندر بھی باتیں ہوئی، تو ایاز صادق کی طرف سے کہا گیا، رانا ثناءاللہ بھی یہ کہتے ہیں، تو باقی لیڈروں کی طرف سے سوائے خواجہ آصف اور رانا تنویر، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہوا بالکل درست ہوا ہے۔ تو ویسے ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، صرف بات اس پر ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ اگر بہت بڑا جرم کیا ہے تو اسپیکر کی اجازت سے وہاں سے بھی لوگوں کو حوالے پولیس کے کیا جا سکتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے سے، یا دیگر جن کے لیے بھی وہ مطلوب ہوں ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ بہرحال اپنا ہر کسی کے پاس جواز ہے۔ سینٹ میں فیصل واوڈا کی طرف سے جس طرح کی تقریر کی گئی، جس طرح کی وہ نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست کے لیے زہر قاتل ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو اشرف شریف کے قتل کے حوالے سے بھی بات کر دی، کئی اور لیڈروں کے بارے میں بات کر دی۔ بہرحال ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، آ جاتے ہیں پھر علی امین گنڈا پور کی طرف۔ علی امین گنڈا پور کو وہاں پہ رکھا گیا، وہاں پہ امن و امان کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امن و امان کے بعد پھر وہاں پہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا، وہی سوال و جوابات کہ جلسے میں یہ بات کی گئی ہے، جلسے میں یہ بات کیوں کی گئی ہے، یہ بات اس طرح سے کیوں ہو گئی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر قائم ہوں، میں نے جو کچھ کہا اس پر میں آپ بھی پیرا دیتا ہوں، میں نے درست کہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا، مجھے پتہ چل رہا تھا کہ کس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں پارلیمنٹرین کی، کیونکہ میں وہاں پہ ٹی وی چینل بدل کر دیکھ رہا تھا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان پر کوئی اس طرح سے پریشر نہیں تھا، یا جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان پر سختی کی گئی، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے کسی نے کسی قسم کی دھمکی نہیں دی، میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ بہرحال ان لوگوں کا موقف ہے کہ ان کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا ہے۔ وہاں کے ماحول کے بارے میں جس طرح بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پہ چینل چینج کر کے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، تشدد والی بات بالکل غلط ہے۔ تو باقی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان سے جس طرح سے سوالات کیے گئے ہوں گے، پہلے تو اجلاس ہوا امن و امان کے حوالے سے، لکی مروت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، تو خیبر پختونخوا میں جس طرح کی امن کی صورتحال ہے، جس طرح سے دہشت گردی ہے، یقینی طور پر وہاں پہ اس پر بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی چراغ جلتے رہے، کبھی بجھتے رہے۔ علی امین گنڈا پور سے کافی سخت لہجے میں بھی بات کی گئی ہوگی۔ بہرحال عمران ریاض خان کی طرف سے ایک مکمل ویلاگ اسی پر کیا گیا ہے، جس میں پوری تفصیلات موجود ہیں کہ وہ پہلے کے پی ہاؤس میں آئے اور وہاں سے ان کو فاٹا ہاؤس لے جایا گیا۔ اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کو فاٹا ہاؤس لے جا کر ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے، یا جو بھی سختی کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ سارا کچھ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوا۔ اس کے بعد ان کے سٹانس میں، ان کے موقف میں کوئی فرق آیا؟ اب تک تو یہی لگتا ہے کہ ان کے کہنے میں، ان کے موقف میں کوئی فرق نہیں آیا۔ باقی ان سے جب پوچھا گیا
کہ آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کی تھی, کسی خاتون کے حوالے سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسے معیوب کہا جا سکے. تو ویسے لعنت ہے ایسے لوگوں پر یہ بات کرتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے غلط بات کی ہے, انہوں نے کوئی پراپیگنڈا کی ہے, انہوں نے کوئی توہین کی ہے, انہوں نے ایک وزیر اعلیٰ کی بات کی ہے. یہ ان لوگوں کے اپنے ذہن کا گند ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں باجا لے کے آؤں گا, میں بارات لے کے آؤں گا. یہ انہوں نے ایک محاورتاً بات کر دی. انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے سارا کچھ کروں گا. یہ تو ان کے ذہن کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے جنہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ خواتین کے حوالے سے دیکھا انہوں نے کیسی بات کر دی. انہوں نے کیا بات کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کوئی توہین آمیز بات کی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ میں یہاں پہ آؤں گا, جلسہ کروں گا. ہم پٹھان جب جاتے ہیں کہیں پہ تو ڈھول لے کے جاتے ہیں, بارات لے کے جاتے ہیں. تو اس میں چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں تو اس لیے ان لوگوں کی طرف سے سوچ لیا گیا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے جیسے ان کے لیے بارات لے کے آنی ہے. تو توف ہے, لعنت ہے ان کی ذہنیت پر جو اپنی خاتون وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اس طرح کے باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں علی امین گنڈا پور سے منسوب کرتے ہیں. باقی علی امین گنڈا پور کی طرف سے صحافیوں کے حوالے سے بات کی گئی. میں بالکل 100% متفق ہوں کہ ٹاؤٹ میں اور صحافی میں بہت فرق ہوتا ہے. کوئی لوگ تحریک انصاف کے لیے ٹاؤٹ کا کام کر رہے ہیں, کوئی اداروں کے لیے کر رہے ہیں, کوئی مسلم لیگ نون کے لیے کر رہے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو صحافی کہنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. اگر کوئی نیوٹرل نہیں ہے, غیر جانبدار نہیں ہے, تو اس کو صحافی نہیں کہا جانا چاہیے. جیسے مریم نواز شریف صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہیں کہ عمران ریاض خان صحافی نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کا حمایتی ہے, ممبر ہے, کارکن ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور کسی کی بے جا مخالفت کرے اس کو آپ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے اپنا کام کرے. تو قاضی فیصل صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. ان کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی. میرے پاس وزیر قانون آئے تھے, منصور علی شاہ صاحب وہاں پہ موجود تھے, اٹارنی جنرل موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس کی مدت 3 سال کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, بالکل نہیں, میں کسی صورت بھی 3 سال کی مدت ملازمت میں اضافہ نہیں چاہوں گا. یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا تھا. انہیں کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر باقی ججوں کو مدت ملازمت ان کی بڑھا دی جاتی ہے تو پھر میں بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میرے سامنے لاؤ رانا ثناء اللہ کو, میں نے یہ بات نہیں کی تھی. اب ان کے سیکرٹری مشتاق صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی گفتگو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا, شائع کیا گیا, نشر کیا گیا. انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی. تو قاضی فیصل صاحب گویا مکر گئے. پھر سے وہ ایکسٹینشن کے لیے بے تاب بے چین نظر آتے ہیں. ورنہ تو ضرورت نہیں تھی کہ ان کے سیکرٹری کی طرف سے اس چیز کی تردید آ جائے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا. عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کسی بھی صورت, ہر صورت ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ پھر اندازہ کر لیں کہ قاضی فیصل صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. ہم نے اپنے اس روز کے ویلاگ میں کہا تھا کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے سر دست انکار کر دیا گیا ہے, لیکن یہ قاضی ہے, پاکستان کا قاضی ہے, قاضی فائز عیسیٰ ہے. ان کے بدلنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اگر بدلنا چاہیں تو بدل جائیں گے. تو یہ دیکھنا ہے کہ قاضی فیصل صاحب اپنی اس بات پر کب تک قائم رہتے ہیں, اور قاضی فیصل صاحب اپنی اس بات پر کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا قائم نہیں رہ سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.